آدم علیہ السلام ملائکے سجدے سے تو فارغ ہو گئے، لیکن کان یستوحش، روح المانی میں ہے، حضرت کو تنہائی محسوس ہوتی تھی بہت زیادہ۔ ایک دن سو رہے تھے دائیں کروٹ پر، کروٹ لے کے جب بائیں طرف ہو گئے اور پسلیوں پر پسینے آ گئے تو اس سے ہوا پیدا ہوئی۔ حضرت جب سو رہے تھے تو اکیلے تھے، اور جب اٹھ گئے تو دیکھا تو سرخ سفید، موٹی تازی، گوری چٹی، بڑی بڑی آنکھوں والی، لمبے لمبے پلکوں والی، بڑے بالوں والی، یہ گنجیاں پنجیاں نہیں آئی تھی اس وقت، بیٹھی ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے، پوچھا من انتے؟ کہا امرا۔ کیا کون ہے؟ کہا عورت۔ کہا لما سمیت امرا، تو آپ کا نام امرا کیوں ہے؟ کہا لأنہا تتکلم بالمرارہ، ایک بات صحیح ہے دو کڑوی کرتی ہے، ٹیڑھی پیڑھی بات ہے۔ کہا مسمو کے نام کیا ہے؟ کہا حوا۔ کہا لأنی خلقت فی الہوا، کیونکہ میں ہوا میں پیدا ہوئی ہوں، میرا نام ہوا، ٹھیک ہے۔ فتبسم من فصاحتها، حضرت حیران رہ گئے، ویسے عورت کی باتیں ہوتی بھی زیادہ ہے اور اس کی باتیں اچھی بھی لگتی ہیں، ہاں استلزاز ہے اس میں۔ اس لیے حدیث میں ہے استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو۔ انہا خلقنا من ضلع الایسر، یہ بائیں پسلی سے پیدا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور اگر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو یا تو طلاق ہو جائے گی یا وفات ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کو پورا تابعدار بنانا، اور 100%۔ وہ ایک گزرتے ہمارے ساتھ جیل میں، تو وہ کبھی کبھی غصے ہو جاتے، کہتے میری بیوی میری مرید بھی ہے پھر بھی تنگ کرتی ہے۔ میں نے کہا بیوی مرید و شاگرد نہیں ہوتی، وہ بیوی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عزیر گل صاحب اسیر مالٹا، شیخ الہند کے قافلے کا آخری چشم و چراغ، وہ کسی دن اپنی گھر والی پر ناراض ہوئے کہ آپ آج تک سیدھی نہیں ہوئی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھو کہ ان سے عرب و عجم اور جن اور انس سیدھے ہوئے، تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ وہ سیدھے ہوئے ہوں گے لیکن بیوی ان کی بھی سیدھی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، کہا بالکل۔ تو مولانا عزیر گل صاحب حضرت مولانا مدنی کی طرف ہنستے ہوئے آئے اور کہا توبہ توبہ، کیا بات سنی؟ تو حضرت نے فرمایا کیا عجیب و غریب بات سنی ہے؟ تو مولانا حسین احمد صاحب نے فرمایا کہ بتاؤ تاکہ ہم بھی خوش ہو جائیں، ہم بھی ہنسے۔ تو مولانا نے قصہ سنایا کہ یہ بات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا، تو حضرت شیخ الاسلام ہنس پڑے اور فرمایا ہاں اس میں کچھ حقیقت نظر آ رہی ہے۔ توبہ توبہ، انہا خلقت من ضلع الایسر۔ وہاں آدم علیہ السلام کو پریشان نہیں کیا، خام خواہ کے گندم کا دانہ یوں کیا، تھوڑا سا چکو کوئی بات نہیں ہے، وہ چک لیا اور کام خراب ہو گیا۔ امام العصر، محدث کبیر، فقیہ الارض تحت السماء، مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا افتنان بالنساء ہوتا، مغازی میں ایک جگہ ہی وہاں لکھا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ہاتھوں پریشان، ابراہیم علیہ السلام سارا نے ہاجر کو تنگ کیا اور ان کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام پر عورت کی تہمت لگی، عیسیٰ علیہ السلام عمر بھر حضرت مریم کی وجہ سے پریشانی اٹھاتے تھے، والدہ۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ام المؤمنین حضرت عائشہ پر سن 6 ہجری میں جو تہمت لگی ہے، حضرت اور صحابہ کتنے پریشان ہوئے۔ افتنان الانبیاء بالنساء۔ تو چونکہ علماء اور اولیاء ان کے صحیح جانشین ہیں، عموماً ان کو بھی صدمات پیش آتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، بسیے آپ اور آپ کی گھر والی جنت میں۔ سبحان اللہ۔
دیکھو عورت کا نام نہیں لے، بس آپ کی بیوی گھر والی، یہ نہیں کہ پرائی مجلس میں اپنی بیوی کا نام ٹھوک کے لے. ایسا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ یہاں سے کھل کر، خوب کھاؤ. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں تم دونوں چاہو. دنیا میں کھل کر نہیں کھا سکتے، چائے پی لی تو شربت نہیں پی سکتے، کھانا کھا لیا دوبارہ نہیں کھا سکتے، وقت نہیں ہے تو کوئی چیز چکھ نہیں سکتے. مختلف بیماریوں کے لیے مختلف حد بندیاں ہے، لیکن جنت وہ جگہ ہے جہاں کھل کر جہاں چاہو جو چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں نزدیک نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے. ایک درخت کا بتایا کہ بس اس سے ذرا دور رہو. مفسر کو جو درخت پسند نہیں تھا، انجیر، زیتون، یہ وہ، اس زمانے کا مفسر لکھے گا یہ وہ افیون کا درخت تھا جس سے ہیروئن بنتے تھے. اس دن ایک مولوی نے اخبار میں سوال کا جواب لکھا ہے افسوس، استغفر اللہ. راجح یہی ہے کہ وہ گندم کا دانہ تھا، شجر ممنوعہ، اور کہتے ہیں یہ گندم کے دانے میں جو کٹ لگا ہوا ہے یہ ہوا کا ناخن ہے. عورتوں کے ناخن ہوتے بھی بڑے بڑے. ہوائی جہاز میں ایک لڑکی اپنے آپ کو کورچ رہی تھی تو اس طرح پورے سے، میں نے جو دیکھا تو اس کی انگلیوں میں باقاعدہ جیسے چاقو لگا ہوا. میں نے کہا بی بی یہ کوئی یہاں کے مناسب میں سے ذمہ داری میں سے اتنے بڑے ناخن آپ نے پالے ہیں؟ مجھے کہتی کیوں برا ہے؟ میں نے کہا ریچھنی کی نشانی ہے، ریچھ اور ریچھنی. اچھا گناہ؟ میں نے کہا گناہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنا گال جو ہے نا ناخن سے نہیں ہوا، ناخن سے تو کٹ جائے، چاقو لگے ہوئے سے. توبہ. علماء کرام کو چاہیے ممبر سے یہ بیان بھی کرے کہ صفائی کتنے دن میں ہونا چاہیے، ناخن کیسے کاٹنا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے، سب بتائے. جنگ اخبار اور ٹیلی ویژن سے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، اس میں تو ایک بات صحیح اور 10 غلط آتی ہے. یہ ایک پابندی تھی حضرت آدم کے اوپر، اور یہ جنت چونکہ آزمائش کے لیے تھی اس لیے پابندی تھی اس میں. جو جنت بطور انعام اور صلے کی ملے گی اس میں پابندی نہیں ہوگی. اسی سے معتزلہ کو اور مودودی صاحب جو ان کا بہت بڑا رہنما تھا، ان دونوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہ جنت زمین پر تھی اور بعد میں ختم ہو گئی، معاذ اللہ. توبہ توبہ. ان کے خیال میں ایک زمینی آدم 7ویں آسمان پہ کیسے جائے گا؟ یہ آپ تو نہیں لے جا رہے، اللہ لے جا رہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ قدرت کے سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں.